بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ایسا اہل دل ہو، اذا قلم نبیلہ عزیز، 7ویں قسط۔ بیڈ روم کے علاوہ کوئی جائے پناہ جو نہیں ہے۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور ہمیشہ کی دروازہ زور سے کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہوئی، لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بنا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ وہ پہلی بار مختوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آڑے آ گئی تھی، اور وہ تیزی سے بے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے۔ وہ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں اور آدمی دے گیا ہے، آپ ملازموں کو بھیج کر منگوا لیجیے۔ اور شہرزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح باہر نکل گئی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی تو نظریں تو نیچی نہیں ہوتی، پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا اور آئندہ ایسا کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی، اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ خزین اور طلال ایک ہی گڑھے کی مچھلیاں تھیں، جبکہ توقیر شاہ اکیلے تھے۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شہرزاد، خزین اور زرش بے وقت اسے دیکھ کر مبدود رہ گئی تھیں۔ نیوی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس، ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے وہ گھنے گھنگریلے بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نقوش نین نقش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کرنے والے بال سادگی میں بھی بے پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو اس کی چھب بھی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ارغمان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے۔ خزین اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے خزین اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر میں تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی توقیر کی شادی کا ہلا گلا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہوں گے۔ ویسے ارغمان لالا کے ساتھ اسٹوپڈ اب بس بھی کرو، ابھی ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹھے بٹھائے رشتہ داریاں بنانے سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کو خواہ ارغمان شاہ کے ساتھ نتھیاں ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی سے بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ وقت بٹے گا۔ خیر تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خزین اور زرش کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا مڑ چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مختوم شاہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا نازک گشاد بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر غصہ دھو کر آیا تھا، لیکن مختوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت سے ٹھٹر گئی تھی۔ اس کی آنکھ میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مختوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے ایک ہی طرف دھکیل کر دوسری سمت چلا گیا تھا۔ شری کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ عبیرہ شاہ اور نمیرہ شاہ وہاں سے گزرے تو اسے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا دکھائی دیا۔ اوہ نو، یہ کیا ہوا؟ عبیرہ شاہ نے فوراً رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ عبیرہ شاہ اور نمیر شاہ جڑواں تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندرت چچی پاس سے گزری تو دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ شہری کو چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے اور باہر زرش اور مومنہ پھپھو مختوم سے اس کی قمیض پر لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفارہ کر دی۔ پھپھو، میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے مطلب؟ زرش تنگ گئی تھی اس چیز کو استعمال کرنے والی۔ وہ لپسٹک کے نشان کی طرف اشارہ کر کے چلا گیا اور دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی۔ بار بار لوگوں کے استفارے اور ذہنی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر آیا تھا، اور کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنے پڑے، کیونکہ ان پر بھی خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا تھا اس نقصان سے۔
شادیوں کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی معمول پر آتی چلی گئی تھی۔ مختوم CSS کے ایگزام دے چکا تھا اور اب مکمل طور پر فارغ تھا۔ اس کا پہلا مشن وحید کاظمی سے ملاقات کا تھا، جو اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا، لیکن یہی امریکہ اسے مکھن میں بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہسپتال کے پارکنگ لاٹ میں سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی۔ وہ غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی، جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتے دیکھ کر بھی گاڑی آگے لا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گاڑی پر بڑا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تلملا کر دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا تھا۔ آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ لہجہ سخت تھا، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی۔ صورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید کاظمی نگاہوں اس کے خد و خال سے الجھ گئی تھیں۔ آپ وحید انکل؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا، زبان بے ربط ہو گئی تھی۔ تم خیام شاہ کے بیٹے ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ مختوم نے ان کی تصویروں میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا، دھندلی سی شناخت ہوئی تھی۔ یہی حال وحید کاظمی کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین و نقوش ذرا مشکل سے کھوجے تھے، پھر دونوں ہی بڑی خوشی اور گرمجوشی سے بغل گیر ہوئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ مختوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے کہا، چچا سائیں وحید انکل۔ وحید کاظمی اس نے لپک کے بے ربط سے الفاظ میں کہا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں میں گزارنے آئے تھے، اور خیام نے اپنے ادھورے اکلوتے دوست کی آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے جان پہچان ہوئی تھی، اور اب اتنے سالوں کے بعد میری اور خیام کی دوستی کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا احساس ذرا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم 2-4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے۔ یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا، کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہماری سب سے کم عمر کلاس فیلو روحانہ مجید اسے ایسی بھائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ روحانہ مجید نقاب لیتی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے قبیلے اور اصولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا روحانہ مجید میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ کیوں؟ مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے۔ خاندان سے باہر کی عورت لانا، اور وہ بھی شہر سے، توبہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مان جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصولوں اور رسم و رواجوں سے کرتے ہیں۔ اور وہ ابھی بھی انکاری تھا۔ ویسے میں نے تو سنا تھا قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملوں میں بڑے آزاد خیال ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا، اسی لیے ہنس پڑا تھا۔ یار لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگڑی اونچا رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھری تلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا، اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا۔ اس سے مختلف آئیڈیاز بھی دیے، مگر وہ کسی طور نہیں مانا۔ لیکن اگلے 2 روز تک معمہ بالکل الٹ ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے والد کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی، اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی۔ ہم ہمت کر کے عادت کرنے کو چلے گئے، اور پھر مسلسل 5 روز خیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کو کوئی بہن بھائی اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس اکیلے پن میں خیام شاہ کا ساتھ پا کر مضبوط ہو گئی۔ ویسے بھی وہ 2 سال سے خیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی، یہی وجہ تھی وہ 3-4 دنوں میں اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی۔ لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی، اور مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ۔ اور پھر میرے مشورے اور اصرار پر وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ دل سے ایسا ہی چاہتا ہے، مگر گھر والوں کا سوچ کر رک جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے
تو زندگی تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے۔ تو وہ کچھ بہل سا گیا تھا اور ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا تو ہوا تھا، لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات، عروسی لباس، اور میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کرا دیا تھا، کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اس لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے پر بھی نہیں لے جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا ہی نہ مار دیں یا پھر ملازم کو چھگل دیں۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو میرے گھر لے گیا۔ چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی کوئی فلیٹ تو نہ ملا، البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا بھائیوں اور بہن کے ذریعے ماں باپ کو روحانہ کے لیے موم کر لے گا، لیکن حویلی جا کر پتہ چلا کہ بھابھی میکے گئی ہوئی ہے، بہن کے امتحان ہو رہے ہیں اور شہر آنے جانے اور امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گیا۔ لیکن واپس آ کر یہ بھی بتایا کہ بابا سائیں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے زندگی میں پہلی بار وہ اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے بتھرائے ہوئے تھے اور کچھ عرصے ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے۔ اسی دوران کچھ مہینے گزر گئے، لیکن جیسا ہی روحانہ کی پریگننٹ ہونے کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا۔ اس گھبراہٹ پر روحانہ بھابھی اور میں پریشان ہو گئے۔ کیوں تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ ارے یار، بچے میری جان ہے، میں لالا سائیں کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہوئے تھے تو یہ میرا اپنا جگر گوشہ ہے، اپنے سینے پر کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ بکواس بند کرو، جاؤ کل ہی حویلی کے حالات دیکھو، بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا تھا اور اگلے ہی روز حویلی چلا گیا تھا۔ ان دونوں مخالف پارٹیوں کے ساتھ آپ کے حالات کافی خراب تھے۔ انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کینیڈا جا رہا تھا، اچانک ہی ہماری ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئے تھے۔ یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کر دینا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کے وارڈن نے بلایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کیا اور خیام کو بلایا۔ خیریت تو ہے؟ اس کے متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کر میں قریب بیٹھ گیا اور راہداری میں رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بابا سائیں اور لالا سائیں نے شمشاد کو فیصلہ سنایا کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دیں گے، لیکن شمشاد کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ وہ خون بہا دینا نہیں چاہتا، جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے۔ میں مسئلہ جانتا تھا، ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو، تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لاڈلی چیز کسی دوسرے کو، دوست کو دینا کا دل نہیں چاہتا، یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے۔ اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا۔ وہی تم یقین نہ کرو گے، جب سے مجھے باپ بننے کا احساس ہوا میں کتنا خوش ہوں اور حساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی، اور سچ پوچھو تو میں بابا سائیں اور لالا سائیں کے اس سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں ہوں، لیکن جو کچھ حالات ہیں انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں بھی متفکر ہو گیا تھا اور اندر روحانہ بھابھی کو ہوش آ گیا تھا۔ جو کچھ ہوگا میں صبح تمہیں بتاؤں گا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ رات ان کو ہسپتال میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑا، وارڈن کو بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اس کے بنگلے اور آ گیا تھا۔ میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ روحانہ بھابھی کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چند روز پہلے تم نے مجھے بنگلہ دکھایا تھا وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آج اور ابھی۔ اس نے اپنا لاکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو کاظمی، میرے لالا سائیں کو میرا اعتبار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں میں انہیں تنہا کر کے بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا مجھے ان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ میں تو انہیں ابھی تک بس اس لیے سمجھاتا آ رہا تھا کہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں، وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس لیے مجھے کل واپس گاؤں جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضا آ جائے۔ ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں، اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔
بہرحال اپنی بیوی بچے کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا، تم سے سب کچھ لے لوں گا۔ اگر نہ آ سکا تو تم یہ امانت میری بیوی تک بچے تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا یہ امانتیں میری بیوی روحانہ کو دینی ہیں یا میرے بچے کو۔ اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے زیور اور روپے آئے کہاں سے؟ میرے پوچھنے پر وہ مجبور ہو گیا اور اس نے مجبور ہو گیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔